وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہیں اور سفید ہوں گے، ہم المؤمنون، وہ مومن ہیں، وہ کون ہے؟ پیچھے ہوا جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، اور اب آگے جن کے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن وہ مومن ہیں، وہ کون ہے؟ وہ مومن ہیں۔ ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ شارح کہتے ہیں رحمت سے مراد یہاں ای جنت ہی، وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ رحمت سے مراد یہاں جنت ہے، وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں ہمیشہ۔ یہاں جو کہا جنت تعبیر عنہا بالرحمہ، تو جنت کو رحمت سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو واضح تو نہیں فرمایا جنت، بلکہ جنت کی جگہ کیا فرمایا؟ رحمت۔ تو جنت کو رحمت سے بیان کیا گیا، رحمت سے بیان کیا گیا۔ کیوں؟ یہ ایسے کیوں کیا؟ کہتے ہیں فیہ اشارۃ الی ان دخولها برحمت اللہ لا بالطاعت والعمل، اشارہ ہے اس طرف کہ جنت میں دخول، جنت میں اللہ کی رحمت سے ہے، اپنے عمل اور اطاعت سے نہیں ہے، اپنے عمل جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کی، نہ کہ اپنے عمل اور فرما برداری سے۔ کہتے ہیں اس لیے رب نے یہاں جنت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رحمت کا فرمایا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا میری رحمت سے جائے گا، اپنی اطاعت اور اپنے عمل سے نہیں جائے گا، اپنی اطاعت۔ تو یہ کہ بندہ کہتا ہے جی وہ کہا طاعت ظاہری سبب ہے، طاعت سبب کی دو قسمیں ہیں، سبب کی ایک سبب حقیقی ہے، ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب ظاہری اعمال صالحہ ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے کہ جس سے بندہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ سبب ظاہری ہے۔ حقیقت میں سبب ہے رحمت، وہ حقیقی سبب ہے کہ عمل بھی خدا کی رحمت سے ہے، اطاعت بھی خدا کی رحمت سے ہے، اور جنت میں دخول بھی خدا کی رحمت سے ہے، اور وہ سبب حقیقی ہے، سبب۔ اس لیے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ تو پوچھا آپ بھی کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے ڈانپ لیا ہے، مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لیا ہے، اس کی سمجھ آ گئی؟ تو بغیر رحمت الہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہاں فرمایا رحمت، اور شارح نے اس کی وضاحت کی ہے جنت سے، کسے؟ جنت سے۔ تو کہتے ہیں اس میں ففی اطلاق الحالی و ارادت المحلی، کیا فرمایا؟ اس میں اطلاق الحالی و ارادت المحلی، حال کا اطلاق ہے اور مراد محل ہے، مراد ایسا ہوتا ہے کہ حال بول کر محل مراد لیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی محل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے۔ کیا لیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ دو، کہ حال بول کر محل مراد لیا جائے اور محل بول کر حال مراد لیا جائے۔ کو پہلے ساڑھی اپنی حالت ٹھیک ہو جائے تو سی مثال داں گے نا۔ کہتا ہے کہ نہر جارین، نہر جاری ہے، نہر تو نہر جاری ہے کہ پانی جاری ہے؟ تو بولو یا نہر محل ہے، جگہ ہے، تو نہر بول کے مراد کیا لیا ہے؟ حال، اس کے اندر کیا ہے؟ تو جو اندر ہو وہ حال ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہوتی ہے نا؟ کہ اسی اپنے جسم نے حال بنا لو، ہنسنے محل بنا لو، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہو ٹھیک ہے؟ یہ بولنا اٹھنا جانا یہ آپ کی حالتیں ہیں، اور اس جگہ آپ ہوں گے تو حال ہوگا نا۔ تو جب آپ ہی نہ ہو تو حال کہاں ہو؟ یہ جگہ ہے، تو اس کے اوپر پھر کنڈیشن حالتیں ہوتی ہیں، تو یہ تو نہیں کہ جگہ حال بن گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیالے کے اندر جو ہوگا وہ حال ہوگا، پیالہ محل ہوگا کہ اس میں ہے، جگہ میں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟
تو کبھی محل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، کبھی حال بول کر. دیکھو قرآن پاک میں ہے مسجد حرام، اپنا چہرہ کس کی طرف کر لو؟ اچھا قبلہ کی طرف کرنا ہے کہ مسجد حرام کی طرف کرنا؟ بولو. لیکن فرمایا کیا؟ اب جو 2-4 کتابیں پڑھ لے تو وہ فقیر بن جائے، جیسے نیٹ میں ہے، وہ کہے گا نہیں قبلہ کی طرف مسجد حرام کی طرف چہرہ کرو، کیونکہ قرآن میں کہ تو یتیم ہے علم کا، علم پڑھے تو جو پتہ چلے نا کہ حال بول کر محل مراد لیا جاتا ہے، محل بول کر، کیونکہ کعبۃ اللہ کو مسجد حرام نے گھیرا ہوا ہے. دیکھو نا ساری طرف مسجد حرام ہے، بیچ میں کیا ہے؟ کعبہ ہے. تو یہ حال ہے نا، تو حال بول کے محل مراد لیا گیا، یعنی مسجد حرام سے مراد کعبہ ہے. کیا لیا؟ کعبہ. تو یہ میں جو مثال دے رہا ہوں یہ آپ ذہن میں رکھا کرو، ٹھیک ہے. مشرب، مشرب یہ تو پینے کی جگہ، تو کیا جگہ کو پیتے ہو؟ نہیں. تو پھر یہاں مشرب بول کے شراب مراد لیا، پانی مراد لیا، پینا مراد لیا. کیا مراد لیا؟ پینا. اس لیے کبھی محل بول کر حال مراد لیتے ہیں، کبھی حال بول کر محل مراد لیتے ہیں. میں نے دونوں مثالیں آپ کو دی. ادھر بھی یہی ہوا کہ بولا ہے رحمت، استعمال ہوا ہے رحمت، تو رحمت حال ہے، رحمت، اور محل جنت ہے. محل حال بول کر مراد محل لیا، یعنی رحمت بول کر مراد جنت لی. مراد یہ قاعدہ یاد رہے گا کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں اطلاق الحالی و ارادت المحلی. فالجنت محل، جنت کیا ہے؟ محل. محل کس کا؟ حبوط الرحمہ، رحمت کے اترنے کا محل ہے جنت. اچھا بتا، جنت سے رحمت نہیں اترتی؟ تو جنت خود رحمت ہے رب کی، تو کدھر اترتی ہے؟ جنت میں. تو جنت میں رحمت نہیں آنی نا، رحمت تو آتی ہے جنت میں. تو جنت محل حبوط الرحمہ، جنت رحمت کے اترنے کی جگہ ہے. تو پتہ چلا جنت محل ہے، لیکن رحمت بولا تو رحمت حال ہے، تو حال بول کر محل یعنی جنت مراد لی. تو جنت رحمت کے اترنے کی جگہ ہے. والرحمت ناشیۃ عن ذات اللہ، اور رحمت تو اللہ عز و جل کی ذات سے پیدا ہوتی ہے. جسے رحمت تو اللہ عز و جل کی ذات سے پیدا ہوتی ہے. وفی تنبیہ علی ان المؤمن وان استغرق عمره فی الطاعة لا يدخل الجنۃ الا برحمتہ. کہتے ہیں اس بات میں تنبیہ ہے، جو فرمایا کہ اللہ کی رحمت، کیا؟ اللہ کی رحمت سے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. کدھر؟ جنت میں ہوں گے. تو کہتے ہیں اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ مومن کی عمر اطاعت میں گزر جائے، مومن کی عمر اطاعت میں گزر جائے اور اس کی عمر اطاعت میں مستغرق رہے، یعنی فرما بردار، ہر گھڑی ہر لمحہ فرما بردار رہے، پھر بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا. پھر بھی جنت میں. اس لیے کبھی بھی بندے کو بخار نہیں آنا چاہیے. کیا نہیں آنا چاہیے؟ بخار. میں نے اتنے عمل کیے ہیں، میں نے تو اس طرح کیا، میں جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بس عمل سے جنت میں جائیں گے، عمل سے جنت میں جائیں گے. ہم نے کہا تم نے تو جانی دوزخ میں ہے، جنت میں تو آمنہ کے لال کے غلاموں نے جانا ہے. اور ان کا یہ ایمان ہے کہ عمل بھی خدا کی رحمت سے ہے، اطاعت بھی خدا کی رحمت سے ہے، جو بھی اچھا عمل ہے خدا کی رحمت سے ہے، ہماری بخشش اور جنت بھی خدا کی رحمت سے ہے. خدا کی سمجھ آ گئی؟ واللہ تعالیٰ عنہ بالصواب.